عالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج سے ہماری دوسری مبحث شروع ہو رہی ہے فصل ثانی کی دوسری مبحث شروع ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قواعد ترجیح المتعلقۃ بالآثار، تفسیری اقوال میں ترجیح کے وہ قاعدے جن کا تعلق ان سے ہے، آثار سے ہے۔ تفسیری اقوال میں سے کس قول کو راجح قرار دینا ہے، کس کو راجح قرار نہیں دینا، اس بارے میں جو ہمارے پاس ترجیحی قاعدے ہیں وہ قاعدے شروع ہو رہے ہیں، لیکن وہ قاعدے جن کا تعلق کس سے ہے، آثار سے ہے۔ پہلا قاعدہ، اذا صح سبب النزول الصریح، الصریح ضمہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ صفت ہے کس کی؟ سبب کی، کہ جب کسی آیت کے نزول کا صریح سبب ثابت ہو جائے، فہو مرجح، تو وہ جو سبب ہے جو کیا ہے، صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے، صحیح بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے، تو یہ سبب جو ہے یہ راجح قرار دینے والا بن جائے گا ان اقوال کو جو اقوال اس کے مطابق ہوں گے۔ آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، ان اقوال میں سے وہ اقوال درست قرار پائیں گے جو سبب نزول کے مطابق ہوں گے، جو سبب نزول کے کیا ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سبب نزول کیا ہو، صحیح بھی ہو صریح بھی ہو۔ سورۃ القاعدہ، قاعدے کی صورت کیا ہے؟ قرر الائمۃ الاعلام، بڑے بڑے ائمہ نے طے کیا ہے، بڑے بڑے ائمہ نے طے کیا ہے، ان من اہم فوائد معرفت اسباب النزول، کہ اسباب نزول کی معرفت کے اہم ترین فوائد میں سے ہے، کیا ہے؟ انہا تعین، انہا تعین، یہ کیا بنا؟ انہا کا، یہ انہا کا اسم بنا، یہ کس نے جواب دیا ہے؟ عباس نے، بہت اچھے۔ چلیے، انہا تعین، کہ بے شک یہ مدد کرتے ہیں، انہا یہ کیا؟ اسباب نزول، اسباب نزول جو ہیں یہ مدد کرتے ہیں علی فہم الآیت علی وجہ صحیح، آیت کو درست طریقے سے سمجھنے کے معاملے میں اسباب نزول مدد کرتے ہیں کسی بھی آیت کو درست طریقے سے سمجھنے کے معاملے میں۔ فَإِذَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاء، چنانچہ جب علماء میں اختلاف ہو جائے، فی تفسیر آیت من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کسی آیت کی تفسیر میں، وَتَعَدَّدَتْ أَقْوَالُهُمْ فِيهَا، اور ان کے اقوال اس میں کیا ہوں، متعدد ہوں۔ آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، اقوال کئی ایک ہیں، تو کون سا قول لینا ہے؟ کہتے ہیں فَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِتَفْسِيرِ الْآيَةِ، اس آیت کی تفسیر کے جو زیادہ لائق قول ہوگا، زیادہ مناسب قول جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ما، یہ ما خبر ہے کس کی؟ اولا کی۔ ما وافق سبب النزول الصحیح الصریح فی السببیہ، جو موافق ہو سبب نزول کے، جو قول موافق ہو کس کے؟ اس سبب نزول کے، الصحیح، جو صحیح بھی ہو صریح بھی ہو۔ صریح کس معاملے میں؟ سبب ہونے کے معاملے میں، یعنی کہ صاف صاف پتہ چل رہا ہو کہ یہی ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے۔ صریح ہو کس کے بارے میں؟ یعنی کہ سبب نزول ہونے میں، اس آیت کے اترنے کا سبب ہونے میں وہ روایت بالکل صریح ہو، صاف صاف لگ رہا ہو کہ اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے۔ بیان الفاظ القاعدہ، تعریف سبب نزول، سب سے پہلے سبب نزول کی تعریف کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سبب نزول اصطلاحاً ہوا ما نزل قرآن بشأنہ وقت وقوعہ، وہ کہ قرآن نازل ہوا بشأنہ، جس کی وجہ سے، سبب نزول اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، وقت وقوعہ، اس کے وقوع کے موقع پہ، کس کے وقوع کے موقع پہ؟ ما، یعنی کہ وہ واقعہ، جب وہ واقعہ ہوا تب قرآن نازل ہوا، جب وہ سوال کیا گیا تب قرآن نازل ہوا، تو وقوعہ کی ہی ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے، تو سبب نزول کیا ہے؟ ہوا ما نزل قرآن بشأنہ، جس کے وجہ سے قرآن نازل ہوا، وقت وقوعی، اس کے وقوع کے وقت۔
یہ کیوں کہا ہے وقت وقوع، اس کی وضاحت آگے آئے گی. کحادثۃ، جیسا کہ کوئی واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، او سؤال، یا کسی نے سوال کیا. یہ جو ہے نا ما جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، یا کوئی حادثہ ہوگا یا کوئی سوال ہوگا. کوئی واقعہ پیش آ گیا تھا تو آیت نازل ہوئی، یا کسی نے سوال کیا تھا تو آیت نازل ہوئی. فہاد التعریف یحدد لنا سبب النزول، یہ تعریف ہمارے لیے سبب نزول کو محدد کر رہی. سبب نزول کس کو کہتے ہیں؟ یہ تعریف ہمیں بتا رہی ہے، سبب نزول کی تحدید ہمارے لیے کر رہی ہے. وَأَنَّهُ قَاصِرٌ، اور یہ تعریف بتا رہی ہے کہ سبب نزول محدود ہے دو اقسام تک. سبب نزول محدود ہے دو اقسام میں. نمبر 1، بسبب حادثہ، یا تو وہ آیت نازل ہوئی ہوگی کسی واقعے کے سبب سے. تنزل الآیات، آیت نازل ہوگی، ایک آیت، اب الآیات، یا کئی آیتیں، مبینۃً، واضح کرتے ہوئے، ما یتصل بتلک الحادثہ، ان امور کو جو اس حادثہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس حادثہ سے جڑے ہوئے ہیں. کالذی نزل فی غزوۃ بدر، جیسا کہ وہ کچھ جو نازل ہوا غزوہ بدر کے بارے میں، یا احد کے بارے میں، یا واقعہ افق کے بارے میں، یا لیان وغیرہ کے بارے میں. تو یہ سارے کیا ہے؟ حوادث ہیں نا، یہ سب واقعات ہیں. بدر کی لڑائی ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تو یہ آیات نازل ہوئیں، اور میاں بیوی میں مسئلہ بنا، خامد نے بیوی پہ شک کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں. تو یہ ساری وہ آیات ہیں جن کا سبب نزول ہے. اور سبب یہاں پہ کیا ہے؟ حادثہ. سبب یہاں پہ کیا ہے؟ کوئی واقعہ پیش آیا تھا. والآخر، اور دوسری نوع جو ہے وہ کیا ہے کہ بسبب سؤال، یا آیت نازل ہوئی ہوگی کسی سوال کی وجہ سے، سوال کرنے والے نے سوال کیا. فینزل القرآن، تو قرآن نازل ہوتا ہے، بالجواب عن ذلک السؤال، اس سوال کے جواب کے ساتھ. قرآن نازل ہوتا ہے اس سوال کا جواب لے کر. الذی طرح علی النبی، جو سوال پیش کیا گیا کس کے سامنے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے. کما فی السؤال عن الاہلہ، جیسا کہ سوال کیا گیا کس کے بارے میں؟ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کے بارے میں، جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، دوسری تاریخ کا اس کو ہلال کہتے ہیں نا. والانفاق ویسألونک ماذا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. والانفال یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، ان کا کیا کیا جائے، ان کا کیا حکم ہے. والروح ویسألونک، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا نواز؟ کہ سبب نزول کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، اور ان ایام میں نازل ہوا جن ایام میں واقعہ پیش آیا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان ایام میں؟ کیونکہ کئی علماء کرام نے، مثال کے طور پہ وہ جو کعبہ شریف پہ حملہ ہوا تھا، الم تری کیف فعل ربک، اس کے سبب نزول بھی بیان کر ڈالا. سبب نزول کیا ہے جی؟ ابرہہ کا واقعہ. اور ابرہہ کا واقعہ تو بہت پہلے پیش آیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی، کیا اس موقع پہ اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی؟ وہ واقعہ اترنے کا سبب بنا؟ نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس واقعے کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، تفصیلات آئی ہیں، لیکن اس واقعے کی وجہ سے یہ آیتیں نازل نہیں ہوئیں. بلکہ وجہ اگر آپ بیان کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں وجہ یہ تھی کہ مکہ والے بھی وہی حرکتیں کر رہے تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی. ایسے ہی لوط علیہ السلام کا واقعات، دیگر اقوام کے واقعات، ان کے واقعات قرآن میں آئے ہیں، لیکن یہ آیتیں اس وجہ سے نازل نہیں ہوئی کہ واقعہ پیش آیا تو نازل ہوئی. لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا تو قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں اس وجہ سے. ایسا نہیں ہوا. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ ہاں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وقت وقوعہ، کہ جن دنوں میں واقعہ پیش آیا ان دنوں میں اس واقعے کی وجہ سے قرآن نازل ہوا. جن دنوں میں سوال کیا گیا ان دنوں میں اس سوال کی وجہ سے قرآن نازل ہوا. یہ ہے سبب نزول. تو سبب نزول جو ہوگا یا کوئی واقعہ ہوگا یا کوئی سوال ہوگا. اور اگر واقعہ ہو تو اس کی مثالیں کیا دیں گے آپ لوگ؟ غزوہ بدر، غزوہ احد،
واقعہ افک اور لعان کا معاملہ. اور اگر سوال کی طرف جائیں گے تو یسألونک عن الأہلہ ویسألونک عن الحید، یہ سب کچھ ہے. چلیں جی. وَكُلُّ ذَلِكَ وَقْتَ التَّنزِيلِ، اور یہ سب کچھ کب ہوا ہو؟ نزول قرآن کے زمانے میں. نزول قرآن کے زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد نبوت میں. سواء نزلت بعد الحادثہ اب السؤال مباشرۃ او تأخرت عنہ، برابر ہے کہ نازلت یہ ایتیں نازل ہوئی ہوں بعد الحادثہ تھی، واقعے کے بعد یا سوال کے بعد، مباشرتاً فوری طور پہ، او تأخرت عنہ یا چند دن بعد یہ ایتیں نازل ہوئی ہوں. مثال کے طور پہ فوری طور کی مثال کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ادھر سوال ہوا تھا، ادھر ایتیں نازل ہو گئی تھیں، ادھر کھڑے کھڑے ایتیں نازل ہو گئی تھیں. یہ تو سمجھا رہی علماء کرام. اچھا، اور جہاں تک جی گاڑی کو سنیں کچھ نہیں، میرے لیے تو کوئی ان کے لیے منگوا لینا بس، ٹھیک ہے. میرے لیے کچھ نہیں، پیٹ فل ہے، کوئی چیز ضرورت نہیں. چائے شاید پی لوں، ٹائم ہوا تو وہ بھی کو پکا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں جی علماء کرام. تو اچھا، اب یعنی کہ جو وحی نازل ہوئی ہے، یا تو سوال یا واقعے کے فوراً بعد نازل ہوگی، یا کچھ عرصے کے بعد، جیسے کہ واقعہ افک ہے. واقعہ افک کی آیات نازل ہونے میں کتنے دن لگ گئے تھے؟ کافی دن لگ گئے تھے. سیدہ عائشہ اتنے دن پریشان رہی تھیں، اللہ کے رسول اتنے دن پریشان رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں تک جو پڑھا ہے یہ واضح علماء کرام. چلیں آگے چلیں گے. قولی، میرا یہ کہنا. اور میں کون ہوں جی؟ علی ذکر حسین بن علی الحربی کہہ رہے ہیں قولی، میرا یہ کہنا کہ اذا صح سبب النزول، یہ الفاظ جو میں نے کہے ہیں کہ جب سبب نزول کیا ہو؟ ثابت ہو جائے، صحیح ہو. تو ھذا قید، یہ قید ہے. اخرجہ، اس نے نکال دیا ہے، سبب النزول ضعیفہ، ضعیف سبب نزول کو. فلا تعویل علیہ، اس پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. فی تصحیح قول، کسی تفسیری قول کو درست قرار دینے میں یا کسی دوسرے قول کو ضعیف قرار دینے میں ضعیف سبب نزول پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. فلا بد من صحت الروایات عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عن الصحابہ، تو ضروری ہے کہ روایت ثابت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا کس سے؟ یا صحابہ کرام سے. ان کے صحابی بیان کریں کہ یہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے. او عن التابعین، یا وہ روایت ثابت ہو تابعین سے، عند من اعتمد قولهم فی ھذا. یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ تابعی بھی اگر سبب نزول بیان کرے تو قابل قبول ہوگا، یہ ان کے ہاں جنہوں نے تابعین کے اقوال پہ اعتماد کیا ہے اس مسئلے میں. کس مسئلے میں؟ سبب نزول کے مسئلے میں. یعنی کہ بہت سے علماء کرام تابعی جب سبب نزول بیان کرے تو اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، لیکن کئی کرتے ہیں، لیکن شرائط لگاتے ہیں اس کی. پھر اس کی بھی کئی شرائط ہیں. لذالک، اسی لیے اعتمد العلماء، علماء نے اعتماد کیا ہے، الصحیح من اسباب نزولی، کون سے اسباب نزول پہ؟ جو صحیح ہوں. کب؟ عند تعدد الاسباب، جب اسباب متعدد ہوں، والنازل واحد، اور ایت ایک ہو. ایک ایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں جی یہ نازل ہوئی ہے اس وجہ سے، دوسرے صحابی کہتے ہیں اس وجہ سے، تیسرے کہتے ہیں اس وجہ سے. کتنے اسباب ہو گئے؟ 3. تو ان میں سے کون سا لیں گے؟ جس کی سند صحیح ہو. جس کی سند کیا ہو؟ صحیح ہو. دیکھیں جی، کہتے ہیں وَأَعْنِي بِالصَّحِيحِ هُنَا، یہ جو میں نے کہا اذا صح سبب نزول الصریح، صح، اس سے مراد کیا ہے؟ صحیح لذاتی یا صحیح لغیرہ، حسن لذاتی یا حسن لغیرہ، کیا ہے؟ کہتے ہیں چاروں مراد ہیں اس سے. کہتے ہیں وَأَعْنِي بِالصَّحِيحِ هُنَا رُتْبَةَ الْقَبُولِ، میری مراد صحیح سے یہاں پہ کیا ہے؟ مقبول حدیث، مرتبہ قبول پہ جو ہے. اور یہ شامل ہے صحیح کو بنوعیہ، اس کی دونوں اقسام کے ساتھ، اور حسن کو اس کی دونوں. تو اس کا مطلب ہے اذا صح سبب نزول الصریح سے مراد یہ ہے
کہ سبب نزول ثابت ہو اور حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہو، صحیح لذات ہی یا صحیح لغیر ہی یا حسن لذات ہی یا حسن لغیر ہی. کہتے ہیں پھر میں نے قاعدے میں ایک لفظ بولا تھا کہ اذا صح سبب نزول الصریح ہو. اب صریح کی وضاحت ہونے لگی ہے. علماء کرام جاگ رہے ہیں نا، اور صلاح الدین ہمارے ساتھ ہی ہیں. آپ کو تو لگتا ہے نیند آ رہی ہے. چلیں دھیان سے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی آگے مجھے سمجھ نہیں آئے گی. ہر قاعدہ مستقل ہے، ہر قاعدہ مستقل ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ پہلے نہیں پڑھے تو اب مجھے کیا فائدہ ہوگا. نہیں، ہر قاعدے کا اپنا فائدہ ہے. کہتے ہیں وقولی الصریح خرج به سبب النزول غیر الصریح فی السببیہ. اس کے ساتھ وہ سبب نزول نکل گیا جو سبب ہونے کے معاملے میں صریح نہیں ہے. عمران ہمارے ساتھ ہی ہے نا. فلا یعتبر مرجحا، اس کو مرجح نہیں سمجھا جائے گا، اس کے ذریعے ترجیح نہیں دی جائے گی. کس کے ذریعے؟ جو سبب نزول سند تو صحیح ہے، سند لیکن واضح طور پہ لگ نہیں رہا کہ اس وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے، احتمال لگ رہا ہے. آگے اس کی وضاحت انشاءاللہ آئیں گی. دیکھیں لذالک، اسی لیے جعل العلماء، علماء نے کیا کیا ہے، جعل العلماء صیغۃ سبب النزول النظر الثانی فی الترجیح بین اسباب نزول المتعددۃ اذا صحت. اس لیے علماء کرام نے صیغہ سبب نزول کو، کس کو؟ صیغہ سبب نزول کا صیغہ کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ سبب نزول کا صیغہ یعنی کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے صحابی نے کہا جی یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی. یہ کہتے ہوئے صحابی نے الفاظ کیا استعمال کیے تھے؟ کیا کہا تھا؟ نازلت الآیۃ فی کذا، یا صاف صاف کہا تھا سبب نزول ہذہ الآیہ. کیا الفاظ استعمال کیے صحابی نے؟ سمجھا گی علماء کرام؟ تو کہتے ہیں اسی لیے علماء کرام نے سبب نزول کے الفاظ کو، صیغہ کا میں نے آپ کیا کر لیں، الفاظ، سبب نزول کے الفاظ کو دوسری نگاہ قرار دیا ہے. کس معاملے میں؟ متعدد اسباب نزول کے درمیان ترجیح میں اذا صح، جب وہ پہلے کہتے ہیں پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ ان کی سند کیسی ہے. دوسرا النظر الثانی کیا ہے کہ دیکھیں کہ اس کے الفاظ کیا ہے، صحابی کے الفاظ کیا ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے. فالصریحہ ہی المقدمہ، جب اختلاف ہوگا متعدد اسباب نزول ہوں گے تو جو صریح ہوگا اسی کو ترجیح دی جائے گی. فالصریحہ ہی المقدمہ، جو سبب نزول کیا ہوگا صریح اس کو ترجیح دی جائے گی. والمعتمدہ، اور اس پہ اعتماد کیا جائے گا فی السببیہ، کس معاملے میں؟ سبب ہونے کے معاملے میں. وتکون صیغۃ صریحۃ، کیسے جی صیغہ صریح ہوگا؟ وتکون صیغۃ صریحۃ فی السببیہ فی احدی الحالات التالیہ، اور صیغہ جو ہے سبب نزول کے الفاظ جو ہیں وہ صریح ہوں گے سبب ہونے کے معاملے میں مندرجہ ذیل 3 حالات میں سے کسی ایک میں. نمبر 1، اذا نص الراوی علی السببیہ، جب راوی سببیت پہ صراحت کر دے. کہیں یقول، مثال کے طور پہ کہے سبب نزول ہذہ الآیۃ کذا وکذا، یہ تو بالکل واضح معاملہ ہو گیا، صاف صحابی کہہ رہے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا یہ سبب ہے. تو یہ صریح ہے کہ غیر صریح ہے رول امین؟ یہ صریح ہو گیا. چلیں جی. نمبر 2، اذا اتا بفاء تعقیبیہ، جب صحابی کیا لے کر آئیں، راوی کیا لے کر آئیں، فا کون سی؟ تعقیبی. کیا مطلب؟ وہ واقعہ بیان کریں ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، فانزل اللہ فنزلت. سمجھ آ رہی علماء اکرام کے نہیں آ رہی؟ واقعہ بیان کرنے کے بعد فا لے کے آ رہے ہیں، فا تو اس کے بعد، فا کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد. اچھا جی، کہتے ہیں جب صحابی جو ہے راوی جو ہے وہ فا تعقیبیہ لے کر آئیں اور اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہی ہو، کیا؟ فا تعقیبیہ کس پہ؟ نزول کے الفاظ پہ. کس پہ؟ نزول کے الفاظ پہ. بعد ذکر الحادثہ، واقعہ ذکر کرنے کے بعد یا سوال ذکر کرنے کے بعد. فانزل اللہ فنزلت، مثال کے طور پہ بخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں صحابی کہ نبی علیہ السلام 1-2 راتیں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے، قیام کے لیے اٹھ نہیں سکے. تو عورت کیا کہتی ہے کہ محمد مجھے لگتا ہے کہ شیطان جو ہے نا
2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا، 2-3 راتوں سے شیطان تیرے پاس نہیں آیا، تو یعنی کہ شیطان نے لگتا ہے تیری جان چھوڑ دی ہے. تو وہاں پہ صحابی کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. فَأَنزَلَ اللَّهُ، پہلے واقعہ بیان کیا ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا، پھر کہہ رہے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ. تو یہ ہے اس کے مطابق جو بھی ہم نے پڑھا ہے. نمبر 3، اذا سأل سائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، سوال کرنے والا کوئی نبی علیہ السلام سے سوال کرے کسی چیز کے بارے میں، فینزل الوحی بالجواب یعنی سوال، تو وہی نازل ہو اس سوال کے جواب کے ساتھ، حاکین، اس حال میں کہ وہ نقل کر رہی ہو، وہ وہی نقل کر رہی ہو، السوال، سوال کو بھی مع جواب ہی، جواب کے ساتھ. کیا مثال ہے اس کی؟ یسألونک عن الروح، یہ ساری آتے ہیں یسألونک کا سوال یعنی روح، جیسا کہ سوال ہے روح کے بارے میں یا چاند کے بارے میں، او نحویہا، یا اس قسم کا. اچھا یہ گفتگو ختم ہوئی. ابھی جو آخری گفتگو ہم نے پڑھی ہے اس کا موضوع کیا تھا؟ راحت، یعنی کہ کون کون سے الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ الفاظ سبب نزول کی صراحت پہ دلالت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہی سبب نزول ہے، پکی بات ہے، بات صریح ہے، واضح ہے اس مسئلے میں. تو اس کے ہم نے 3 الفاظ پڑھے ہیں، 3 چیزیں پڑھی ہیں ہم نے. نمبر 1 کیا پڑھا عباس؟ سبب نزول ہذه الآیت کذا و کذا. نمبر 2 ذیشان، صحابی حادثہ بیان کرتے ہیں، پھر کہ آخر میں فا تعقیبہ لے آتے ہیں. چلیں، اور تیسرے نمبر پہ کیا جی حسین؟ سوال کرنے والے نے کس چیز کے بارے میں سوال کیا اور قرآن نازل ہوا، اس میں سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے. چلیں، اچھا اب میں آپ کو 1-2 مثالیں دوں گا جو یہاں پہ مؤلف نے ذکر نہیں کی اس معاملے کی کہ غیر صریح کی، تاکہ آپ کو فرق سمجھائے. مثال کے طور پہ راوی کہتے ہیں نازلت هذه الآیۃ فی کذا، یہ صریح نہیں ہے. کیوں؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب سبب بیان کر رہے ہیں، دوسرا مطلب تفسیر بیان کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس بارے میں، یعنی کہ اس واقعے کے بارے میں یہ سبب ہے، یہ واقعہ سبب ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے فی قضا، اس بارے میں، یعنی کہ یہ چیز بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے اگرچہ سبب نہیں ہے. تو نزلت هذه الآیۃ فی قضا، یہ الفاظ سبب ہونے میں صریح نہیں ہے. یا صحابی کہتے ہیں احسب هذه الآیۃ نزلت فی قضا، احسب کہتے ہیں احسب هذه الآیۃ نزلت فی قضا. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، کس کی؟ غیر صریح الفاظ کی. کن کی؟ غیر صریح الفاظ کی. اچھا اس کے بعد کیا کہا جی انہوں نے؟ فَهُوَ مُرَجِّحٌ لِمَا وَافَقَهُ مِنْ أَوْجُهِ التَّفْسِيرِ. فَهُوَ، ہوا ضمیر کی وضاحت کریں مصباح. فَهُوَ نہ کون وضاحت کرے گا؟ فَهُوَ جی انس، یہ سبب نزول جو صحیح بھی ہے صریح بھی ہے. ہم نے پڑھ لیا تفصیل کے ساتھ کہ اب یہ سبب نزول جو صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے، یہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ مُرَجِّحٌ، یہ راجع قرار دینے والا بن جائے گا لما وافقہ من اوجہ التفسیری، ان تفسیری اقوال کو جو اس کے موافق ہیں. ھذا هو ترجیح، کہتے ہیں یہ ہے ترجیح کہ آپ نے راجع قرار دے دیا ان اقوال کو جو سبب نزول صحیح صریح کے مطابق ہیں. یہ ہے ترجیح کا عمل. وَيَرِدُ هُنَا مُنَازَعَةُ قَاعِدَةِ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي التَّرْجِيحِ. کہتے ہیں یہاں پہ وارد ہوگا، کیا وارد ہوگا؟ منازعہ، کیا؟ اختلاف، ٹکراؤ، اختلاف. کس کا؟ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب کے قاعدے کا ہمارے اس قاعدے سے. وہ قاعدہ کیا کہتا ہے کہ اعتبار کس کا ہے؟ الفاظ کے عموم کا، اور سبب کے خصوص کا اعتبار نہیں ہے. اور ہمارا قاعدہ کیا کہتا ہے کہ آپ سبب نزول کا اعتبار کریں، آپ سبب نزول کا کیا کریں؟ اعتبار کریں. تو کسی جگہ پہ جا کے ان دونوں میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے لگے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں وَسَيَأْتِي بِإِذْنِ اللَّهِ،
کہتے ہیں اللہ کے اذن سے ان قریب آئے گا. کیا آئے گا جی؟ بسط الکلامی، تفصیلی گفتگو آئے گی. کس پہ؟ العبرۃ بعموم لفظ والے قاعدے کے اوپر. آگے چل کے گفتگو آئے گی اس کے اوپر. لیکن اذکر ہنا، لیکن میں یہاں پہ تذکرہ کروں گا الحالات، ان حالات کا، التی تقدم فیہا ہذہ القاعدہ، جن حالات میں اس قاعدے کو ترجیح دی جائے گی علی غیرہا، کس پہ؟ دوسرے قواعد پہ. وذالک فی صورتین، اور یہ دو صورتوں میں ہوگا. اس کی دو شکلیں بنتی ہیں. احداہما، پہلی شکل، اذا نزلت الآیت بسبب معین، جب آیت نازل ہو کسی خاص سبب کی وجہ سے، ولا عموم للفظها، لیکن جو الفاظ نازل ہوئے ہیں وہ عام نہیں ہیں. ای لیس فیہا صیغۃ من صیغ العموم، یعنی کہ ان میں عموم کے الفاظ میں سے کوئی لفظ نہیں ہے. فإن اصح الاقوال فی الآیات، تو اس آیت کی تفسیر میں صحیح ترین قول کیا ہوگا؟ ہوا ما وافق سبب النزول، جو سبب نزول کے کیا ہو؟ موافق ہو. وذالک کما فی المثال الاول من امثلۃ هذه القاعدہ، کہتے ہیں اس کی مثال آگے آنے والی ہے. وہ تفصیلی مثال ہے، اس لیے ہم پہلے ذکر نہیں کریں گے کہ بڑا وقت لگنا ہے اس کے اوپر. کہتے ہیں قال سیوطی، امام سیوطی کہتے ہیں اما آیۃ نزلت، رہی وہ آیت، اما آیۃ، رہی وہ آیت نزلت، نازل ہوئی ہے فی معین، کسی خاص سبب کی وجہ سے، ولا عموم للفظها، لیکن اس آیت کے الفاظ میں عموم نہیں ہے. فإنها تقصر علیہ قطعا، تو بے شک یہ آیت جو ہے محدود رہے گی اسی تک. کس تک؟ سبب نزول تک. قطعا، پکی بات ہے یہ، یقینی طور پہ. الاخری، دوسری حالت، اذا خصص العموم بدلیل، جب عموم کو خاص کر دی جائے کس کے ساتھ؟ کسی دلیل سے. فاول الاقوال بهذا الخصوص، تو پھر راجح قول کیا ہوگا؟ بهذا الخصوص، اس معاملے میں، ما وافق صورت سبب النزول من الاقوال، تو جو راجح قول ہوگا بهذا الخصوص، اس معاملے میں، اس خاص معاملے میں، وہ کیا راجح ہوگا؟ جو اقوال میں سے سبب نزول کی صورت کے موافق ہو. لأن صورتها قطعیت الدخول، کیونکہ اس کی صورت، کس کی صورت؟ سبب نزول والی صورت. سبب نزول والا جو معاملہ ہے یہ عموم میں قطعی طور پہ داخل ہوگا. تخصیص ہوگی تو کسی اور کی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی. یعنی کہ کوئی آیت نازل ہوئی کسی خاص وجہ سے، اب اس کی تخصیص ہو گئی ہے، اس آیت کی کیا ہو گئی ہے؟ تو وہ تخصیص جو ہے وہ جتنی بھی ہو جائے، اس معاملے کی تخصیص نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے. اب وضاحت اب آگے آئے گی. چلیے، الامثلۃ تطبیقی علی القاعدہ، اس قاعدے کی تطبیقی مثالیں. پہلی مثال، من امثلۃ هذه القاعدة ما جاء في تفسیر قول اللہ تعالی وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم گھروں میں آؤ گھروں کی پچھلی جانب سے. آپ جانتے ہیں اس آیت کے سبب نزول کو، کون جانتا ہے؟ ذرا بتا دے تاکہ ہمارے لیے معاملہ آسان ہو جائے. آپ میں سے اس آیت کا سبب نزول، جی نواز، اونچی آواز سے، جی. ہاں، یعنی کہ جو انصاری لوگ تھے مدینہ کے، یہ جب حج پہ جاتے تھے تو اس کے بعد گھر میں اگر ان کو واپس آنا پڑتا کسی کام سے، یا جب پکے واپس آتے، تو وہ گھروں میں مین گیٹ سے داخل نہیں ہوتے تھے. کہاں سے داخل ہوتے؟ پچھلی جانب سے. کہاں سے داخل ہوتے؟ پچھلی جانب سے. دیوار پھلانگتے، لیکن جو مین دروازہ وہاں سے داخل نہیں ہوتے تھے. تو یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے. آیت پوری کیا دی؟ یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، نیکی یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں. واتوا البیوت من ایوب، واتوا البیوت من، آپ آئیں کہاں سے؟ آئیں گھروں میں مین گیٹ سے آئیں، مین گیٹ سے آئیں. چلیں اب دیکھیں جی اقوال کیا ہیں اس میں. پہلا قول، ان المراد بالبیوت ہی المنازل المعروفہ، گھروں سے مراد کون ہے؟ گھر ہی ہیں. گھروں سے مراد گھر ہی ہیں، وہی گھر جن کو ہم جانتے ہیں. کہتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ بیوت سے مراد
وہی منازل ہیں جو مشہور و معروف ہیں. والاتیان، اور اتیان کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ آنا اور داخل ہونا، ان گھروں میں آنا اور ان میں کیا کرنا؟ داخل ہونا. یہ قول عبداللہ ابن عباس نے کہا، قتادہ وغیرہ نے کہا. والثانی، دوسرا قول، ان المراد بالبیوت النساء، گھروں سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ عورتیں ہیں. امرنا باتیانہن من القبولی، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عورتوں کے پاس آئیں، ان سے تعلق قائم کریں تو ان کی اگلی شرمگاہ سے، لا من الدبری، نہ کہ پچھلی شرمگاہ سے. یہ قول کس نے بیان کیا ہے؟ ابن زید نے، عبد الرحمن بن زید بن اسلم. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ اب دیکھیں ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورہا، آیت کی طرف دیکھیں. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ عورتوں کے پاس من ظہورہا، ان کی پچھلی جانب سے، واتوا البیوت من ابوابہا، بلکہ تمہیں آنا چاہیے اپنی عورتوں کے پاس ان کی اگلی شرمگاہ کی طرف سے. یہ ہو گیا دوسرا قول. تو اس قول کے مطابق بیوت سے مراد پھر کیا ہوئیں؟ عورتیں. والثالث، اور تیسرا قول یہ ہے کہ انہا مثل، یہ ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ مثال کیا ہے کہ ہر معاملے میں آپ سیدھا راستہ اختیار کریں، 2 نمبر راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں آپ؟ سمجھائی؟ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ سیدھے راستے سے آئیں. یہ چور راستے آپ کیوں ڈھونڈتے ہیں ہر معاملے میں؟ دیکھیں جی، وثالث انہا مثل، مثال ہے. فقیلہ، تو اس مثال میں کہا گیا کہ، تو فقیلہ چنانچہ کہا یہ گیا ہے کہ امر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان یأتوا الامور من وجوہہا، کہ وہ ہر معاملے کی طرف آئیں اس کے درست راستے سے. وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ المعنی، مطلب یہ ہے کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تشذوا فی الاسئلۃ عن الاہلۃ وغیرہا، کہ تم چاند وغیرہ کے بارے میں سوال کرتے ہوئے منفرد راستہ اختیار کرو، منفرد طریقہ اختیار کرو. فتأت الامور، تم آؤ تمام معاملات کی طرف، علی غیر ما یجب، اس طریقے سے جو واجب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے. تو ان میں سے اہم جو اقوال ہیں وہ پہلے 3 ہیں، اہم اقوال جو ہیں وہ پہلے 3 ہیں. وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ، ان اقوال میں سے جو قول درست ہونے کے زیادہ لائق ہے وہ کون سا ہے؟ والقول الاول. کیوں جی؟ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، یہ اس کی وجہ سے جو ثابت ہے اس آیت کے سبب نزول میں، برا بن عازب کی حدیث سے. وہ کہتے ہیں کانت الانصار، کہ انصاری لوگ اذا حجوا، جب حج کرتے تھے، فرجعوا، تو واپس آتے کہاں سے؟ حج سے. مدینہ کے انصاری مکہ سے حج کر کے واپس آتے تو لم يدخلوا البیوت الا من ظہورہا، وہ گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر گھر کی پچھلی جانب سے. قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے جی؟ برا بن عازب. فجاء رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک آدمی آیا، فدخل من بابہ، وہ داخل ہوا اپنے گھر کے مین دروازے سے. فقیل له ذلک، تو اس کو کہا گیا یہ، ان کو اس سے باتیں کی گئیں، اس پہ اعتراض کیا گیا. فنزلت هذه الآیہ، دیکھا یہ کون سا سیگا ہو گیا؟ سیگا نمبر 2، یعنی کہ واقعہ بیان کیا، آگے پھر فا آ گئی. تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، پہلی رات کے چاند، دوسری رات کے چاند کے بارے میں، ان کو ہلال کہتے ہیں. قل، آپ کہہ دیں، ہیا، یہ چاند جو ہیں، مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں اور حج معلوم کرنے کے ذریعے ہیں. اس چاند کا فائدہ کیا ہے؟ نواز سمجھا رہی ہے، اگر یہ چاند بھی سورج کی طرح رہے ایک جیسا تو آپ کو تاریخیں معلوم نہیں ہو سکیں گی. اب کیا ہوتا ہے جناب والا، پہلی تاریخ کو چاند بالکل باریک سا، دوسری کو بھی باریک، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، 14 کو کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل. ہر ایک کو سمجھ لگی کہ آدھا مہینہ تقریباً ہو گیا، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، آخری تاریخیں آتی ہیں تو غائب ہی ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال سے لوگوں کو شروع سے ہی تاریخیں معلوم ہیں. نہ ان کے پاس موبائل ہوتا تھا، نہ ان کے پاس گھڑیاں ہوتی تھیں، نہ لکھنا ان کو آتا تھا، لیکن تاریخیں ان کو معلوم تھی. کس کو دیکھ کے؟ چاند کو. تو معلوم ہو جاتا تھا عورت کو کہ اب میری عدت ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں.
میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، 1 مہینہ ہو گیا جی، 2 مہینے ہو گیا جی، 4 مہینے 10 دن ہو گیا، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ چاند کے ذریعے۔ اور حج کا بارے میں علم کیسے ہوتا تھا؟ حج والا مہینہ آ گیا یا آنے والے کتنے مہینے رہ گئے حج جانے میں، یہ بھی چاند کو دیکھ کے۔ تو یہ ہے کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، گھروں کی پشت کی جانب سے۔ وَهَذَا مَا تُرَجِّحُهُ الْقَاعِدَةُ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ التَّمْثِيلِ لَهَا، اور یہی وہ قول ہے جس کو راجح قرار دے رہا ہے کون؟ یہ قاعدہ جس کی مثال دینے کے ہم درپے ہیں، جس کی مثال دینے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم جو قاعدہ پڑھا تھا اس کی مثالیں دے رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ قاعدہ جس کی مثال دینے کے ہم درپے ہیں، یہ قاعدہ اس پہلے قول کو راجح قرار دے رہا ہے۔ اب تو سمجھ یہ کون سا قاعدہ ہے جس کی مثالیں دینے کے ہم درپے ہیں؟ جی کہیں لگتا ہے آپ کی توجہ نہیں ہے پھر؟ جی ذیشان، اذا صح سبب نزول الصریح فهو مرجح لما وافقہ من اوجہ تفسیری۔ یہ بڑے قیمتی قواعد ہیں علماء کرام، زبانی یاد کر لیں، پوری زندگی آپ کو اچھا مفسر بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ان کو یاد کریں، بار بار یاد کریں، اس لیے میں ہر بار سنتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ 1 دن کے لیے نہیں ہے، یہ 1 سال کے لیے نہیں ہے، یہ مرتے دم تک کے لیے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، وقد رجح هذا القول، اور اس قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اس قول کو، کس قول کو زہیب؟ کون سا؟ کہ یہاں پہ گھروں سے مراد مشہور و معروف گھر ہیں، یعنی کہ اس سے مراد عورتیں نہیں ہیں، اس سے مراد دیگر امور نہیں ہیں، گھروں سے مراد گاڑی ہیں۔ تو یہ قول جو ہے اس کو راجح قرار دیا ہے بہاد القاعدہ، ہمارے والے قاعدے کے ذریعے، ہمارے والے قاعدے کی وجہ سے۔ کنہوں نے راجح قرار دیا ہے؟ جماعت من ائمہ تفسیر، ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے، ان میں سے امام ابن العربی، دوسرے کون ہیں؟ ابن عربی، الف لام کے بغیر، وہ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ تو امام ہیں، محدث ہیں، اور اصولی بھی ہیں، فقی بھی ہیں، اور یہ مالکی ہیں۔ اچھا، تو ابن العربی نے اور ابن عطیہ نے اور قرطبی نے اور ابو حیان نے، اللہ اکبر، ایک عجیب چیز نظر آئی ابھی مجھے۔ کیا نظر آئی؟ کسی اور کو نظر آئی کہ نہیں آئی؟ یہ چاروں مفسر جو ہیں کہاں کے ہیں؟ اندلس کے ہیں۔ چاروں مفسر کہاں کے ہیں؟ اندلس کے ہیں، جو آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اسپین، اسپانیہ، یہ وہاں کے ہیں چاروں مفسر۔ چلیں جی، اور ابن عربی بھی مالکی ہیں، ابن عطیہ میں بھول نہیں رہا تو یہ بھی مالکی ہیں، قرطبی تو پکی بات ہے کہ مالکی ہیں۔ قال ابو بکر ابن العربی، امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں، بعد ان ذکر الاقوال فی تفسیر الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، المسألۃ الحادیہ عشرہ، المسألۃ الحادیہ عشرہ، 11واں مسئلہ، فی تحقیق ہذه الاقوال، ان اقوال کی تحقیق کے بارے میں۔ اقوال تو میں نے بیان کر دیے، اب ان اقوال کی تحقیق کون سا لینا ہے کون سا نہیں لینا، اس بارے میں 11واں مسئلہ ہے۔ اما القول ان المراد بها النساء، جہاں تک تعلق ہے اس قول کا کہ البیوت سے مراد یہاں پہ کیا ہیں؟ عورتیں ہیں، فهو تعویل بعید، یہ کیسی تعویل ہے؟ بعید ہے۔ لا یصار الیہ الا بدلیل، اس تعویل کی طرف نہیں جایا جائے گا مگر کسی دلیل کے ساتھ۔ ہم کیوں تعویل کریں؟ گھروں سے مراد گھر ہوتے ہیں، گھروں سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ گھر ہوتے ہیں، اور ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل، ظاہر قرآن سے ہٹنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ کیا مل جائے؟ دلیل مل جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اور قول لیں گے تو وہ تعویل ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ تعویل ہوگی، اور تعویل تب جائز ہے جب دلیل ہو۔ وہ بھی ہے، وہ اس کا تذکرہ کریں گے، جو میں نے پڑھا اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، جو آپ نے پڑھا اس کا تذکرہ خود بھی کریں گے ابھی آگے۔ چلیں جی، فلم یوجد، اور دلیل موجود نہیں ہے،
ولا دعت الیہ حاجہ، اور نہ ہی اس قول کی طرف کوئی اور حاجت بلا رہی ہے، کوئی اور حاجت بھی اس کا تقاضا نکالی. کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہ ہم ظاہر قرآن کو چھوڑ کے اس قول کی طرف جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہمیں. وَأَمَّا كَوْنُهُ مَثَلًا فِي إِتْيَانِ الْأُمُورِ مِنْ وُجُوهِهَا، جہاں تک تعلق ہے قول نمبر 3 کا، جہاں تک تعلق ہے قول نمبر 3 کا، وہ کیا تھا کہ یہ مثال ہے کس چیز کی کہ معاملات کی طرف آئیں ان کے اصل راستے سے. کہتے ہیں فَذَلِكَ جَائِزٌ فِي كُلِّ آیَةٍ، تو کہتے ہیں ایسا کہنا تو پھر جائز ہوگا ہر آیت میں. فَإِنَّ لِكُلِّ حَقِيقَةٍ مَثَلًا، ہر حقیقت کی کیا ہوتی، کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے. منہا ما یقرب، ان میں سے کچھ قریب ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ کیا ہوتی ہیں، بعید ہوتی ہیں. وحقیقت ہذہ الآیہ، اور اس آیت کی حقیقت کیا ہے، البیوت المعروفہ، مشہور جو گھر ہیں وہی. بدلیل معرویہ، دلیل کیا ہے، جو روایت کیا گیا ہے فی سبب نزولہا، اس آیت کے سبب نزول میں، من طرق متعددہ، متعدد سندوں سے. ذکرنا او آباہا، ہم نے ذکر کر دیا ہے ان میں سے اس روایت کو جو احاطہ کرنے والی ہے، جو کیا کرنے والی ہے، احاطہ کرنے والی، یعنی کہ جو تفصیلی روایت ہے، یعنی کہ اس معاملے میں جو سب سے تفصیلی روایت ہے اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں، عمران؟ یہ مصنف کہہ رہے ہیں. جی مصباح کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن العربی گفتگو کر رہے ہیں. شیخ عمران، ابن العربی کی گفتگو ختم نہیں ہوئی، دھیان سے. اچھا، کہتے ہیں ہم نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے، کس سے روایت کرتے ہوئے، زہری سے، امام زہری سے. فحقق، چنانچہ انہوں نے ثابت کیا ہے، کنہوں نے، امام زہری نے. احسنت یا صلاح الدین. انہا المراد بالآیہ، کہ یہی مقصود ہے آیت سے. کیا مقصود ہے کہ یہاں پہ بیوت معروفہ ہیں. ثم رکب من الامثال ما يحمله اللفظ و یقرب، اور یقرب بھی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا ہے، مثالیں بیان کی ہیں. پھر کیا کیا ہے، مثالیں بیان کی ہیں جن کا لفظ جو ہے، لفظ جن پہ محمول ہو سکتا ہے اور جن کے قریب بھی ہے. ولا یعارضہ شیء، اور کوئی بھی چیز اس سے ٹکراتی بھی نہیں ہے. وقال القرطبی، اب ختم ہوئی گفتگو کس کی، ابن عربی کی. وقال القرطبی، امام قرطبی کہتے ہیں، بعد ان ذکر الاقوال فی الآیہ، اس آیت میں متعدد اقوال ذکر کرنے کے بعد، قلت، میرا یہ کہنا ہے، میں کون ہوں، رول امین. القول الاول اصح هذه الاقوال، ان اقوال میں سے صحیح ترین قول کون سا ہے، پہلا قول. لما رواہ البراء، اس روایت کی وجہ سے جس کو کس نے بیان کیا، براء بن عازب نے. وذکر حدیث البراء السابق، چنانچہ انہوں نے براء والی سابقہ حدیث بیان کی. یہ الفاظ کس کے ہیں عباس؟ ہاں جی، یہ ہمارے مصنف کے ہیں. اسی لیے بریکٹ میں ہیں، بریکٹ میں اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ راجے جو ہے یہ والا قول ہے اور دلیل براء والی حدیث ہے. پھر امام قرطبی نے وہ حدیث بیان کی، میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. یعنی الی ان قال، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، راحت کس نے کہا، قرطبی نے کہا. کیا کہا، واما تلک الاقوال، جہاں تک تعلق ہے ان اقوال کا، فتؤخذ من موضع آخر، تو یہ کسی اور مقام سے لیے جا سکتی ہیں، اس آیت سے نہیں. یعنی کہ دیگر اقوال غلط نہیں ہیں لیکن اس آیت کی تفسیر میں وہ نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عورتوں سے تعلق قائم کریں اپنی بیوی سے، کہاں، اگلی شرمگاہ سے، یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ قول آپ کسی اور آیت سے لیں، کسی اور دلیل سے لیں، اس آیت سے نہ لیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ 2 نمبر راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہر معاملے میں درست راستہ اختیار کریں، لیکن یہ بھی کسی اور جگہ سے لیں، بات اس آیت سے نہ لیں. فتأمل ہو. اچھا جی، وقت اثر علی ما رجحت القاعدہ آخرون من ائمۃ تفسیر. اور اچھا، پہلے انہوں نے ذکر کیا ان ائمہ کا. دیکھیں علماء کرام، ہمارے مؤلف نے پہلے تذکرہ کیا ان ائمہ تفسیر کا جنہوں نے بیوت سے مراد مشہور و معروف گھر لیے ہیں اور بنیاد بنایا ہے ہمارے قاعدے کو. یعنی کہ سبب نزول صریح ہے، اس کو لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیاد بنا رہے ہیں ہمارے قاعدے کو. اور سمجھا رہی علماء کرام.
اچھا اب ایک اور گروپ کی طرف آ گئے، تفسیر کے ائمہ کا ایک اور گروپ، انہوں نے کیا کیا؟ وقت تصرا اور اکتفا کیا. اکتسرا کا فاعل کدھر ہے؟ آخرون من ائمۃ تفسیر، کچھ دوسرے ائمہ تفسیر نے اکتفا کیا ہے علامہ اس قول پہ رجحت القاعدہ، جس کو راجح قرار دیا ہے اس قاعدے نے. انہوں نے صراحت تو نہیں کی کہ ہم اس قول کو راجح کیوں قرار دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے صرف یہی قول ذکر کیا بس، باقی اقوال ذکر ہی نہیں کیے. ولم یذکروا غیرہ، انہوں نے دیگر اقوال ذکر نہیں کیے. مستندین الی سبب النزول، اعتماد کرتے ہوئے، دلیل بناتے ہوئے کس کو؟ سبب نزول کو. منہم ابن جریر طبری، ان میں سے ایک امام ابن جریر طبری ہیں، دوسرے زجاج ہیں، تیسرے نحاس ہیں، چوتھے امام بغوی ہیں، اور پانچویں امام ابن کثیر وغیرہ ہیں. وَيُؤَيِّدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، لو جی حسین کی بات آ گئی. وَيُؤَيِّدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، اور اس قاعدے کی تائید کر رہا ہے. کون سے قاعدے کی مصباح؟ کیا ہے وہ سننا چاہتا ہوں میں. اذا صح سبب نزول الصریح فهو مرجح لما وافقه من اوجه تفسیری، اس قاعدے کی تائید کر رہا ہے. یؤیدو کا مجھے فاعل چاہیے، قاعدۃ، اللہ جزائے خیر دے، قاعدۃ. اور ہادی القاعدہ کیا بن رہا ہے؟ یؤیدو کا مفعول بھی. تو کہتے ہیں اس قاعدے کی تائید کر رہا ہے اس معاملے میں قررت ہو جس کو اس قاعدے نے ثابت کیا ہے. تائید کون کر رہا ہے؟ قاعدۃ، ایک اور قاعدہ، وہ کون سا؟ کہ یجب حمل نصوص الوحی الحقیقہ، کہ وحی کی نصوص کو حقیقت پہ محمول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. بیوت کا معنی اگر آپ بیوت لیتے ہیں تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور اگر آپ گھروں سے مراد عورتیں لیتے ہیں تو یہ حقیقی معنی تو نہیں، یہ مجازی معنی ہے، دور کا معنی ہے بالکل. اور سمجھا رہی علماء کرام. اچھا جی، کہتے ہیں وذالک، اب دو قاعدے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ پہلا قول لیں. کتنے قاعدے تقاضا کر رہے ہیں؟ اچھا، یعنی کہ بیوت سے مراد آپ بیوت لیں، دو قاعدے تقاضا کر رہے ہیں. پہلا کون سا نواز؟ فهو مرجح لما وافقه من اوجه تفسیر. دوسرا قاعدہ جی ذیشان علی الحقیقہ. چلیے، اور تیسرا بھی ہے کہ لا يجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل یجب رجوع الیہ. وذالک، اور یہ اس طرح، یہ اس لیے کہ ان القول الذی رجحته هذه القاعدہ، کہ وہ قول جس کو راجح قرار دیا ہے اس قاعدے نے. راحت کون سے قاعدے نے؟ نہ کون سا؟ اذا صح، اذا صح. یہ اس لیے کہ وہ قول جس کو راجح قرار دیا ہے اس قاعدے نے، وہ قول کیا ہے؟ هو الحقیقہ، وہی حقیقت ہے. فی لفظ البیوت، لفظ بیوت میں، اعلی غیرہ من الاقوال، دیگر اقوال کے برعکس. فہیا تحمل لفظ البیوت، دیگر اقوال جو ہیں وہ محمول کر رہے ہیں. فہیا دیگر اقوال، فہیا دیگر اقوال جو ہیں وہ محمول کر رہے ہیں لفظ بیوت کو کس معنی پہ؟ مجاز پہ. والاصل فی الکلام الحقیقہ، اور کلام میں اصل کیا ہے؟ حقیقت کو لیا جائے. اور دیکھیں ایسی گفتگو پڑھ کے ہم میں صلاحیت پیدا ہو رہی ہے تفسیری اقوال کو راجح قرار کیسے دینا ہے. یہ ہے کتاب، بڑی مفید کتاب ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، بڑی ہی مفید کتاب ہے. یہ آپ میں ملکہ پیدا کرتی ہے کہ آپ نے متعدد اقوال میں سے کسی ایک قول کو راجح کیسے قرار دینا ہے، کون سی وجوہات ہیں، کون سے اسباب ہیں. اب دیکھیں، قال ابو حیان، ابو حیان کہتے ہیں بعد ان ذکر سبب نزول الآیہ، اس آیت کے سبب نزول کا تذکرہ کرنے کے بعد، وَهَذِهِ أَسْبَابٌ تضافرت علی، یہ اسباب جو ہیں تضافرت، تضافرت کا معنی آپ کر لیں تعاونت، تعاونت، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ اسباب ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں اس بات پہ کہ ان البیوت ارید بها الحقیقہ، کہ بیوت سے مراد کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے. وان الاتیان هو المجیء الیہا، اور اتیان سے مراد کیا ہے؟ وہ ان گھروں میں آنا ہے، جمع کرنا نہیں ہے. ان گھروں، اتیان سے مراد کیا؟ ان گھروں میں آنا ہے. والحمل علی الحقیقت اولا،
اور حقیقت پہ محمول کرنا اولا زیادہ بہتر ہے من ادعاء المجازی مجاز کا دعویٰ کرنے سے، مع مخالفتی ما تضافرت من هذه الاسباب ان اسباب کی مخالفت کے ساتھ جو ایک دوسرے کے متعاون ہیں. یعنی کہ آپ مجازی معنی کیسے لیں گے جبکہ متعدد اسباب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مجازی معنی کی، مجازی معنی کی متعدد امور کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں. ایک کیا سبب نزول کا صریح ہونا، دوسرا یہ حقیقت ہونا وغیرہ وغیرہ. ای اسباب النزول، مراد کیا ہے؟ اسباب نزول. چلیے اس کے بعد دوسری مثال ہے، یہ دوسری مثال انشاءاللہ پھر کسی درس میں لیں گے. آج کافی وقت ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ٹائم بہت لگنا ہے. دوسری مثال کے اوپر کافی لمبی گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا کچھ سفر بھی ہے. اسی سفر کی وجہ سے ہی تو آج یعنی کہ ہم آج کے دن جمع ہوئے ہیں، ورنہ اصل وقت تو آپ کو پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ جمعے کے دن عصر کے بعد. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ تشریف لائے، وقت نکالا. اللہ آپ لوگوں کے وقت میں علم و عمل میں برکتیں ڈالے اور اللہ ان قواعد کو یاد کرنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ جو گھنٹہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کرے اس کے ایک ایک حصے پہ ہمیں اجر و ثواب ملے. اللہ ہماری نیتیں صاف کر دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.